السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ اور صدقہ دونوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورتیں ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کا معنی بڑھنا ہے، یعنی کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے اللہ تبارک و تعالی اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، برکت کی صورت میں وہ مال زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت کا کوئی بندہ مالک ہو، پورا سال گزر جائے 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ اس کے پاس موجود ہے، مختصر جو فگر بتائی گئی ہے نا وہ 7.5 تولے سونا ہے یا اس کی قیمت ہو، اس پر سال گزر جائے، اب اس بندے نے کسی کا قرضہ بھی نہیں دینا، کوئی لین دین کا معاملہ بھی نہیں ہے، صاحب نصاب یہ ٹھہرا، شریعت کے نظر میں یہ صاحب نصاب ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا اس کی قیمت ہے، اور 52 تولے چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے، ضروریات اصلیہ کے علاوہ گھر بار سواری ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کے علاوہ، ساز و سامان جو ہے ان کے علاوہ 52 تولے چاندی ہوئی یا اتنی قیمت اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے، صاحب نصاب ہے۔ 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت موجود ہے، صاحب نصاب ہے۔ یہ شخص سال میں اس مال پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب زکوٰۃ کتنی ادا کرے گا؟ 100 میں سے 2.5 روپے، یعنی کہ آپ 40 میں سے ایک حصہ لگائیں، 39 حصے آپ کے اور جو 40 حصہ وہ اللہ کی راہ میں آپ نے زکوٰۃ ادا کر۔ میں تو کہتا ہوں جو 40 حصہ نا اصل تو وہی حصہ ہے ہمارا جو اللہ کی راہ میں جانا ہے، تو 40 میں سے آپ نے ایک حصہ یعنی کہ 39 سے آپ کے 40واں زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے، تو 100 میں سے وہ 2.5 ہو گئے، تو 1000 میں آپ کے وہ 25 روپے بنے، اور 1,00,000 میں 2500 روپے آپ نے اللہ کی راہ میں ان کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرے گا جو اتنے مال کا مالک ہے، سال اس پر گزر گیا۔ اب زکوٰۃ دینی کسے ہے؟ جو مستحق ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، غریب ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، آپ نے اسے زکوٰۃ ادا کرنی جو حقدار ہے۔ یہ بات بڑی یاد رکھنے والی ہے، زکوٰۃ اسے ادا کریں گے جو حقدار ہوگا۔ اگر کسی بغیر حق والے کو یعنی کہ جو حقدار نہیں تھا اسے آپ نے زکوٰۃ ادا کی تو آپ کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اب صدقہ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، صدقہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اب صدقہ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں بتائی کہ اتنا آپ نے کرنا ہے، جیسے وہ زکوٰۃ کے لیے ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے، 40 میں سے ایک حصہ آپ نے اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب صدقہ میں ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ چاہے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیں، چاہے آپ 2 روپے دیں، چاہے اس سے زیادہ کریں یا اس سے کم کریں، صدقہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ اگر آپ کے پاس کثیر تعداد میں مال ہے تو آپ اس میں سے چند روپے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں صدقہ کی نیت سے، تو آپ کا صدقہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ جناب علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ 4 آپ فرماتے ہیں جو بندہ دن کا آغاز صدقہ سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ یعنی کہ جس بندے نے دن کا آغاز اللہ کی راہ میں صدقہ ادا کرنے سے کر دیا، اب وہ سارا دن خیر سے مالا مال ہوگا، شر سے محفوظ رہے گا، اور جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو صدقہ بھی اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے۔ کہیں سفر پر جائیں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر جائیں تاکہ آپ کا سفر بخیر و عافیت گزرے۔ آپ کسی شادی پر یا آپ کسی ایسے خوشی کے پروگرام پر جا رہے ہیں تب بھی آپ صدقہ کر کے جائیں۔ تو صدقہ آپ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ 1 روپے سے لے کر 100 تک، 100 سے لے کر 1000
جتنا بھی آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، فکس نہیں بتایا. تو یہ معروف تعریف زکوٰۃ کی اور صدقہ کی، ان میں کیا ڈیفرنس ہے، آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.